سوال ہے، برے خواب سے بیدار ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف ہلکا سا تھوک مارو اور اعوذ باللہ پڑھو۔ کسی کو خواب نہ بتاؤ کیونکہ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ ایسا خواب انسان کو نقصان نہیں دیتا مگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب ہے، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر دینے کی بشارت ہے۔ یہ سورت قربانی اور شکر کا پیغام دیتی ہے۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے کی سب سے آسان شرط کیا ہے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان دل کی صداقت اور عمل دونوں مانگتا ہے، صرف زبان نہیں بلکہ نیت اور کردار بھی ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا رزق صرف محنت سے ملتا ہے؟ جواب ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے لیکن محنت اس کے دروازے کھولتی ہے۔ تقویٰ اور دعا رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ حرام سے بچنا بھی رزق کو پاک کرتا ہے۔ سوال ہے، سوتے وقت کون سی دعا پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے؟ جواب ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ رات کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مشہور صفت کیا تھی؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور علم دونوں میں بے مثال تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم کا دروازہ کہا۔ ان کی ذہانت اور انصاف امت کے لیے نمونہ ہیں۔ سوال ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، روزہ انسان میں تقویٰ اور خود پر قابو پیدا کرتا ہے۔ بھوک پیاس انسان کو شکر کرنا سکھاتی ہے۔ یہ دل کو نرم اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے بہترین مسکراہٹ کون سی ہے؟ جواب ہے، جو مسکراہٹ کسی کے دل کا بوجھ کم کر دے وہ سب سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یہ محبت، خیر خواہی اور نرمی کی علامت ہے۔ سوال ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ جواب ہے، ماں کے قدموں خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کی دعا تقدیر تک بدل دیتی ہے۔ ماں کی رضا جنت کے راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے، حدیث کے مطابق صرف دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا انسان اور مصیبت کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ سچی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سوال ہے، نکاح میں سب سے زیادہ برکت کس چیز سے آتی ہے؟ جواب ہے، سادگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں حرج کم ہو۔ خلوص اور نیت رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ سوال ہے، کیا موت کا وقت پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت لوح محفوظ پہ پہلے سے مقرر ہے۔ کوئی طاقت اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہترین وقت چنتا ہے۔ سوال ہے، جسم کا کون سا حصہ عمل جھوٹ ظاہر کر دیتا ہے؟ جواب ہے، ماہرین کے مطابق جھوٹا شخص آنکھیں بار بار جھپکاتا ہے، بات میں بے ربطی آ جاتی ہے اور چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، لیکن اسلام میں اصل معیار کردار اور تقویٰ ہے، اندازے نہیں۔ سوال ہے، اسلام میں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے، وہ صدقہ جو خفیہ ہو اور دکھاوے سے پاک ہو۔ ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ لاتا ہے۔ اس میں دل کی خصوصیت اصل طاقت ہے۔ سوال ہے، شکر ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، دل میں سکون اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے، کیا ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو سوچ کر ہنر، بعض کو گفتگو یا خدمت کا ملتا ہے اور اصل کامیابی اس صلاحیت کو پہچان کر استعمال کرنے میں ہے۔ سوال ہے، کیا اچھی نیت کسی کام عمل میں عبادت بنا سکتی ہے؟
جواب ہے ہاں، اچھی نیت عام کام کو بھی ثواب میں بدل دیتی ہے۔ کھانا کھانا، سونا، کام کرنا، نیت ٹھیک ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ دل کی نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل بنیاد ہے۔ سوال ہے صبح جلدی اٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے صبح کا وقت ذہنی طاقت اور برکت والا ہوتا ہے۔ انسان کا دل، دماغ اور جسم تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ایک دن زیادہ کامیابی اسی کا ہوتا ہے جو صبح کا آغاز مضبوط کرے۔ سوال ہے کیا حسد انسان کی قسمت روکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، حسد دل کو جلاتا اور ذہن کو پریشان کرتا ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں سے پہلے خود نقصان اٹھاتا ہے۔ محبت اور دعا دل کو کشیدہ کر کے قسمت کو کھولتی ہیں۔ سوال ہے جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں کیا وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں؟ جواب ہے ہنسی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں، اکثر مضبوط لوگ غم چھپا کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جذبات کے اپنے اندر سنبھال لیتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے اکثر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ سوال ہے کیا زیادہ بولنے والا انسان زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے؟ جواب ہے ہاں، زبان کی بے احتیاطی سب سے زیادہ دل دکھاتی ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان جلدی غلط بات کہہ دیتا ہے۔ خاموشی اکثر عزت، حکمت اور وقار کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے کیا ہر رشتہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے؟ جواب ہے وقت کے ساتھ رویے، ضرورتیں اور حالات بدلتے ہیں۔ اصل رشتہ وہ ہے جو بدلتے وقت میں بھی مضبوط کھڑا رہے۔ وفا اور اعتماد رشتوں کو دیرپا بناتے ہیں۔ سوال ہے جو لوگ اندر سے بہت حساس ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے ایسے لوگ دوسروں کے جذبات جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت کم مگر احساس زیادہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی باتیں بھی دل پر لے لیتے ہیں۔ سوال ہے کیا خاموش لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں؟ جواب ہے اکثر خاموش لوگ زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، اس لیے کم غلطیاں کرتے ہیں۔ ان کا سکون ان کی طاقت ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا ہر مشکل اپنے ساتھ کوئی فائدہ بھی لاتی ہے؟ جواب ہے ہاں، ہر آزمائش انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ مشکل راستے بہترین تجربے اور مضبوطی دیتے ہیں۔ انسان مشکل کے بعد وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سوال ہے جو لوگ اپنا دکھ چھپا لیتے ہیں کیا وہ مضبوط ہوتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، وہ اندر سے لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کا دل کمزور نہیں بلکہ برداشت والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو بوجھ نہیں بننے دیتے۔ سوال ہے کیا خاموشی بعض اوقات جواب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے؟ جواب ہے خاموشی بہت سے جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ انسان کے وقار کو محفوظ رکھتی ہے۔ اکثر اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا قسمت صرف دعا سے بدلتی ہے یا محنت بھی ضروری ہے؟ جواب ہے دعا راستہ کھولتی ہے، محنت راستہ طے کرواتی ہے۔ صرف دعا یا صرف محبت، محنت دونوں کافی نہیں۔ انسان کے حصے میں کوشش ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سوال ہے زیادہ سوچنے والے لوگ زیادہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ جواب ہے زیادہ سوچنے دل اور دماغ کو تھکا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر چھوٹی بات میں بھی گہرائی تلاش کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ سوچ ہمیشہ ذہنی بوجھ بڑھاتی ہے۔ سوال ہے کیا انسان کی آنکھیں اس کے دل کی کیفیت ظاہر کر دیتی ہیں؟ جواب ہے ہاں، آنکھیں خوشی، غم اور دکھ چھپا نہیں سکتی۔ جو بات زبان نہیں کہتی آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ آنکھیں انسان کی سچائی کا سب سے واضح آئینہ ہوتی ہیں۔ سوال ہے زندگی میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی؟ جواب ہے سکون وہ نعمت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے۔ سکون وہاں ہوتا ہے جہاں نیت صاف اور دل ہلکا ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سوال ہے کامیاب لوگوں کی سب سے چھوٹی مگر بڑی عادت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا قدم بھی مسلسل ہو تو بڑی تبدیلی بن جاتا ہے۔ ثبات کامیابی کی جڑ ہے۔ سوال ہے کیا کبھی غلط وقت صحیح انسان تک پہنچا سکتا ہے؟
جواب ہے ہاں، بعض اوقات مشکل وقت ہمیں وہ لوگ دکھاتا ہے جو اصل میں ہمارے ہوتے ہیں۔ سخت حالات رشتے آزما کر سچے لوگ سامنے لاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہیر چھپی ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا کچھ لوگ پہلی ملاقات میں دل کو اچھے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، کچھ روحیں پہلے ہی لمحے دل سے جڑ جاتی ہیں۔ ان کا لہجہ، ان کی موجودگی اور سادگی دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ روحانی مطابقت ہوتی ہے، حادثہ نہیں۔ سوال ہے کیا خوبصورت دل چہرے سے پہچانا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نرمی اور شفقت چہرے پر ایک الگ چمک بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ دیکھ کر دل کو خود بخود راحت ملتی ہے۔ ان کے رویے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے۔ سوال ہے کیا خاموش شخص اندر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ ہر بات کو دل میں اتار کر پھر بولتا ہے۔ اس کی سوچ وسیع اور الفاظ کم ہوتے ہیں۔ خاموشی اس کی شخصیت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ سوال ہے جو لوگ دل سے معاف کر دیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جواب ہے وہ اپنے دل کو نفرت سے بڑھنے نہیں دیتے۔ ان کے لیے سکون انتقام سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ سوال ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگا کرو، یہی جنت کے درمیان اور اعلیٰ مقام پر ہے۔ سوال ہے سب سے بڑی نعمت جنت میں کون سی ہوگی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ اہل ایمان کو جمعہ کے دن ملے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب پہلی وحی آئی کیا تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اسی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوال ہے روز قیامت سب سے پہلے کس سے سوال ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز درست ہو تو باقی اعمال بھی آسان ہوں گے۔ یہ دین کا ستون ہے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے پیاسے کو پانی پلانا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہترین صدقہ قرار دیا۔ یہ ہر وقت ممکن ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت دل کے سکون کا ذریعہ ہے؟ جواب ہے سورۃ یاسین کو دل کا سکون کہا گیا۔ اس کی تلاوت آسانی اور خیر لاتی ہے۔ اسے قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے گراتا ہے جیسے پتے جھڑتے ہیں؟ جواب ہے درخت کے پتوں کی مثال نماز میں قیام پر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ خشوع دل کو پاک کرتا ہے۔ سوال ہے کون سا ذکر سب سے زیادہ بخشش لاتا ہے؟ جواب ہے استغفر اللہ بہترین ذکر ہے۔ یہ رزق، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے تھے۔ سوال ہے جنت میں عورتوں کا سب سے بہترین زیور کیا ہوگا؟ جواب ہے ایمان اور اچھا اخلاق سب سے بڑی زینت ہوگی۔ یہ جنت میں نور بن کر ظاہر ہوگی۔ انسان کی اصل خوبصورتی اخلاق ہے۔ سوال ہے نیک اولاد کا سب سے بڑا فائدہ والدین کو کیا ملتا ہے؟ جواب ہے نیک اولاد والدین کا صدقہ جاریہ ہے۔ ان کی نیکیاں والدین کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں۔ یہ مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ جواب ہے چھوٹا عمل مگر مسلسل کرنا، کیونکہ یہ اخلاص کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاجی بہت پسند ہے۔ سوال ہے نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی نشانی ہے؟
جواب ہے، نہاتے وقت پیشاب آ جانا اکثر مثانے پر زیادہ دباؤ یا عادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو گرم پانی لگنے سے مثانہ ریلیکس ہو کر پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسا روز ہو تو یا کنٹرول مشکل ہو تو یہ ڈاکٹر سے چیک کروانے کی علامت ہو سکتی ہے۔